کبھی مسلک کے نام پر، کبھی وطن کے نام پر، کبھی صوبوں کے نام پر، کبھی الیکشن کے نام پر. یہ سب آگ بھڑکانے کے ذرائع ہیں. جو یہ آگ بھڑکائے گا وہ اللہ کے نبی کی امت کو توڑنے والا ہوگا. اس کی کوئی شے قبول نہ ہوگی میرے رب کے دربار میں. تو میرا اللہ کہہ رہا قل، کہو میرے حبیب، ہذہ تبلیغ محبت کا کام ہے، پیار کا کام ہے، الفت کا کام ہے، لٹانے کا کام ہے، لوٹنے کا کام نہیں ہے، ذلت برداشت کرنے کا کام ہے، ذلیل کرنے کا کام نہیں ہے. سبیلی، میرا راستہ. سبیل ہذہ، اب سبیل کے سبیل راستے کو کہتے ہیں، لیکن سبیل کی اصل کیا ہے؟ بارش. سبیل سبز ہے، سبیل بارش کو کہتے ہیں. بارش کا پانی دنیا کا سب سے پاک، سب سے صاف اور سب سے مفید پانی ہوتا ہے. زمزم دنیا کا سب سے اعلیٰ پانی، وہ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. زمزم تو خیر جنت سے بھی اعلیٰ ہے. زمزم کو چھوڑ دو. اس کے بعد بارش کا پانی دنیا کا سب سے صاف، شفاف، پاکیزہ اور مفید پانی ہے. بارش نہ ہو، دریا بھی ہوں، نہریں بھی ہوں، ٹیوب ویل بھی ہوں، ہماری ساری زمین بنجر ہو کے ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے تبلیغ کے کام کو سبل سے، سبیل سے، سبیل سبل سے، سبل بارش، تبلیغ کے کام کو بارش سے تشبیہ دی. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں. یہ کیا ہے کہ جیسے میرے حبیب، جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، تیرے اس کام سے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے. جیسے بارش سے گندی زمین صاف ہو جاتی ہے، تیرے اس کام سے گندے دل صاف ہو جائیں گے. جیسے بارش سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، تیرے اس تبلیغ کے کام سے دلوں کی زمین ہری بھری ہو جائے گی. جیسے بارش سے درختوں پہ پھل آ جاتا ہے، ایسے ہی تیرے اس کام سے دل میں اگنے والے ایمان کے باغ میں پھل ہی پھل ہوگا. جیسے بارش قوس قزح کے رنگ پھیلا کر سارے عالم کو خوبصورت کر دیتی ہے، ایسے یہ تبلیغ کا کام تیری امت کو حسین اور خوبصورت بنا دے گا. اور جیسے بارش کا کام، جیسے بارش ساری فضا کو دھو دیتی ہے، ایسے ہی یہ تبلیغ کا کام اندر کے سینوں کی فضا کو دھو دے گا اور صاف کر دے گا. اور جیسے بارش مردہ زمین کو اور پھٹی ہوئی زمین کو جوڑ دیتی ہے، زمین میں ایسے شگاف پڑے ہوتے ہیں، بارش آتی ہے، پانی اوپر چڑھتا ہے تو زمین آپس میں مل جاتی ہے. اگر یہ تبلیغ کا کام ہوگا تو امت جو فرقہ واریت میں بٹ کر ٹوٹ چکی ہے، یہ جڑ کے امت بن جائے گی. یہ سب سبیل کے اندر مطلب چھپے ہوئے ہیں. یہ تبلیغ کا کام رائمنڈ سے نہیں آیا، یہ مینا کی وادی سے آیا ہے. اور اوپر پہلے آسمان سے اترا میرے حبیب پر، پھر میرے حبیب نے 23 سال کر کے دکھایا، پھر مینا کی وادی میں امت کو منتقل فرمایا. فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے میری امت، میرا پیغام آگے پہنچانا تیرے ذمہ ہے. عمل کرو یا نہ کرو، پر میرا پیغام آگے پہنچانا. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ. هذه سبیلی، اب ان دونوں کو جوڑو. قل هذه سبیلی، کیا؟ ادعو الی اللہ، میں تبلیغ کرتا ہوں. تو قل هذه سبیلی، یہ جو هذه سبیلی ہے، اس میں صرف خبر نہیں ہے، خبر نہیں ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ایک اور چیز بھی ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نئی گاڑی خرید کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے اے اپنی گڈی نویں لئی ہے. اب یہ صرف خبر نہیں دے رہا، اس میں ایک فخر ٹپک رہا ہے، یہ میری گاڑی ہے. جو بڑا گھر بناتا ہے کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. ٹھیک ہے. جو سائیکل پہ سوار ہو وہ یہ نہیں کہے گا اے میرا سائیکل ہے، کہے گا بھائی غریب بندی سواری ہے بیٹھی. جو جھونپڑے میں رہتا ہے کہے گا بھائی یہ ساڈا غریب خانہ ہے. سپاہی کہے گا جی میں تو جی بس پولیس والا ہوں، سپاہی. ایس پی کہے گا میں ایس پی ہوں، اس کے لہجے میں اٹھان آ جائے گی. سپاہی بیچارہ غریب ہے کہے گا جی میں تو سپاہی ہوں. اپنے آپ تواضع آ جاتا ہے، اور جب اونچی چیز بنتی ہے تو اپنے آپ بڑا ہی آ جاتا ہے. کہتا میں ڈی سی ہو، ڈی سی ہو، میری مل ہے، آئل مل ہے، میری رائس مل ہے.
یہ لہجہ خبر کے ساتھ ایک اٹھان ہوتی ہے فخر کی، فخر قل هذه سبیلی، قل هذه سبیلی. چونکہ ہم عربی نہیں جانتے اس لیے ہم لہجے کو نہیں پہچانتے. اگر میں اردو میں بولوں اور میرے لہجے میں اتار چڑھاؤ ہوگا تو آپ پہچانتے جائیں گے، لیکن اگر اس کو میں عربی میں منتقل کروں تو آپ کو پہچاننا مشکل ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، تو آپ کہتے ہیں کچھ طبیعت خراب ہے. آپ نے اس کے مطابق جب میں کہتا ہوں یار کیا بات ہے تو آپ کہتے ہیں کیا ہوا، خیر کیا ہوا، بات تو ایک ہی ہے نا. میں کہتا ہوں یار کیا بات ہے تو اگلا کہتا ہے کیا ہوا. پھر میں کہتا کیا بات ہے، تو چل اپنا کام کر. تو ایک لفظ سے 3 مطلب نکلے اور اگلا سمجھا ہے، اس لیے کہ میں اس کی زبان میں بول رہا ہوں، وہ میرے لہجے کو سمجھتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے لہجے کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اب عربی مدرسوں والے نہیں سمجھتے، میں تمہارا رونا کیا رو. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا هذه سبیلی ادعو الی اللہ، قرآن کہہ رہا ہے قل هذه سبیلی. کوئی میرے لہجے میں فرق ہے؟ هذه سبیلی. ان سے کہو یہ میرا کام ہے. فخر سے کہو، فخر سے یہ میرا کام ہے. کیا یا رسول اللہ؟ کہ میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور صرف میں نہیں، میں بھی اور میری امت بھی یہ کام کرتی ہے. جس امت کو عزت کی چیز بنا کے دیا گیا تبلیغ کا کام، اس امت کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ کیا کام ہے، یہ کیا کام ہے. ساری دنیا کے انسانوں کا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو انہیں جہنم کی راہوں سے نکال کے جنت کے راستوں پر ڈال دے. وسبحان اللہ، وسبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اقرار کر کہ اے میرے رب میں تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ تو بے عیب ہے، تو ہر صفت کا مالک ہے. وسبحان اللہ. پیچھے بہت اونچی لہجے پر بات ہو رہی ہے. هذه سبیلی، میں تبلیغ کرتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں. نبی اس سے پاک ہوتا ہے، نبی ایسے غلط جذبوں سے پاک ہوتا ہے. آگے ہم نے یہ کام کرنا تھا تو ہم نبی کے راستے سے ہمیں بات پہنچائی گئی ہے کہ وسبحان اللہ. اے میرے رب، اے میرے رب، یہ تبلیغ بہت بڑا کام ہے، تو بہت عظیم پاک ذات ہے. میں تیری طرف دعوت دینے کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑو، میری بات واضح ہو جائے گی. میرے نبی نے کہا اللہم لا احصی ثناء علیک ولیکن انت کما اثنیت علی نفسک. اے میرے رب میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. خود میرے نبی نے کہا. پھر اس کے ساتھ ایک آیت جوڑو قل لو کان البحر مدادا. اے میرے نبی ان سے کہو کہ 7 سمندر سیاہی بناؤ. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر. 7 سمندر سیاہی بناؤ. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام. پوری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ اور پھر تم سارے سمندروں کے کنارے بیٹھو. پھر فرشتے بھی بلاؤ، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی بلاؤ، عرش کے فرشتوں کو بھی بلاؤ، ملائے اعلیٰ کو بھی بلاؤ. پھر فرشتوں کا علم تھوڑا ہوتا ہے، نبیوں کا زیادہ ہوتا ہے. پھر نبیوں کو بلاؤ، پھر نبیوں کو بلاؤ، پھر نبیوں کا علم تھوڑا ہوتا ہے. رسولوں کا زیادہ ہوتا ہے، رسولوں کو بلاؤ. پھر رسولوں میں 5 رسولوں کا علم سب سے زیادہ ہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر ان بڑے 4 رسولوں کو بھی بلاؤ اور ان کو بھی کہو کہ ہماری مدد کرو. پھر رسولوں کے رسول اور نبیوں کے بھی سردار اور انسان و جنات کے بھی سردار اور شفاعت کبریٰ کے مالک اور مقام محمود کو زینت دینے والا اور اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا اور
اور جنت کا چابی بردار، اور جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، جس کی شفاعت کے بغیر جنت میں جانا نہ ہو سکے، کہ اسے یا رسول اللہ ہماری مدد کریں، آپ بھی اللہ کی تعریف لکھیں۔ آپ کا تم سارے بیٹھو اور لکھو اور لکھو، اور پھر کیا ہوگا؟ لنفد البحر، یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ قبل ان تنفد کلمات ربی، تو تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکے۔ تو پھر کیا کریں؟ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور سمندر لے آؤ پھر شروع ہو جاؤ، پھر اور لے آؤ پھر شروع ہو جاؤ، پھر اور لے آؤ پھر شروع ہو جاؤ، چاہے قیامت چھوڑ کروڑوں قیامتوں کا زمانہ لے لو، تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ خالق میں مخلوق، وہ لا محدود میں محمود، میں محدود، وہ لا مکان میں صاحب مکان، وہ لا زمان میں مقید بزمان، میں مقید بمکان، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ والی ہے، وہ متعال ہے، وہ بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، دور ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علی ہے، حسیب ہے، مقیت ہے، حفیظ ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، باعث ہے، مجید ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد اور واحد اور احد اور سمد اور قادر اور مقتدر اور مقدم اور مؤخر اور اول اور آخر اور ظاہر اور باطن، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اس اللہ کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ صرف میرے نہیں، صرف آپ کے نہیں، تمام نبیوں رسولوں کے علم اور تمام ملائکہ کا علم اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور اس سے باہر ہے۔ ہاں تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وسبحان اللہ، اللہ کو جانا ہوتا تو بازار میں سود ہوتا، گھنگرو کی چھنکار ہوتی، شراب کے جام چھلکتے، شراب کی بٹیاں چلتی، سود کے بینک کھڑے ہوتے، قتل و غارت کے بازار گرم ہوتے، کیا سیاست کے نام پہ منافقت ہوتی اور عزتوں کو سرے بازار اور پگڑیوں کو اچھالا جاتا اور عزتوں کو نیلام کیا جاتا اور طاقتور ظالم بنتا اور غریب وہ ناشکرا بنتا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو تم نے مجھے پہچانا ہی کوئی نہیں، تم نے مجھے جانا ہی کوئی نہیں۔ وسبحان اللہ، جگہوں میں بے عیب، ہاں کام تو نہیں چھوڑنا، کام تو کرنا ہے، لہذا کیا ہے؟ وما انا من المشرکین،
وما انا من المشرکین، اللہ اکبر۔ اور یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، نبی کی زبان سے ہمیں کہلوایا جا رہا ہے، نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے کہ میرا نبیوں کہہ رہا ہے وما انا من المشرکین، یا اللہ میں تیری تعریف کا کیا حق ادا کرتا، میرے پاس تو تیری تعریف کا آخری درجہ ہے کہ میں شرک سے پاک ہوں، میں شرک سے پاک ہوں، یہ میرے پاس تو بس آخری چیز ہے، آخری چیز۔ آپ ہی تو توحید کا تعارف کرانے آئے، میرے نبی کے ذریعے سے تو ہمیں اللہ کا پتہ چلا، آپ ہی تو توحید کا تعارف کرانے آئے، میرے نبی کے ذریعے سے تو ہمیں اللہ کا پتہ چلا، میرا نبی نہ ہوتا تو اللہ کو کون جانتا، اللہ کو کون پہچانتا۔ تمہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دعوت کا کام کرو اور پوری دنیا میں میرے پیغام کو سناؤ اور پہنچاؤ، دو جذبوں کے ساتھ، ایک یہ کہ یا اللہ میں جتنا کر لوں میں تیری طرف بلانے کا، تیری تعریف کا، تیرے تعارف کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، اور یا اللہ میں جو کچھ کروں گا یہ صرف میرے 33 نمبر ہوں گے، 33 نمبر والے کو کوئی شاباش نہیں دیتا، تو تیری مہربانی تو اسی پہ ہی شاباش دے دے، اسی پہ ہی پاس کر دے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو زندگی کا دستور دیا ہے، منشور دیا ہے۔ یہ بھائیو یہ وہ مبارک محنت ہے جس کو کرتا کرتا میاں ظہور ایسی موت مرا کہ اس کی موت اس کی ایمان پر گواہ بن گئی، اس کی قبولیت پر گواہ بن گئی، اور دعوت کے کام کی عظمت پر گواہ بن گئی کہ یہ کتنا عظیم کام ہے کہ اس کے کرنے والوں کو اللہ یوں اپنے پاس بلاتا ہے۔ یہ پیغام ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ صرف ختم کے لیے نہیں ہے، ختم پڑھو جی قرآن دا، یہ صرف فال نامے کے لیے نہیں ہے کہ قرآن کے فال کڈو، یہ صرف رمضان میں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف صبح بیٹھ کے تلاوت کے لیے نہیں ہے، تلاوت بھی کرو حکم ہے، قرآن رمضان میں سناؤ حکم ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ عمل کے لیے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پہنچانے کے لیے ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچا دو۔ کہا جی میں تو سورت فاتحہ بھی نہیں ہم میں کی پہنچانا۔ علماء کہتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ یا اللہ تیری عبادت تجھ سے سوال صرف اللہ سے ہے، سنو سوال صرف اللہ سے ہے، یا اللہ، بس یہ اللہ کے ساتھ ہے، یا اللہ، کہ وہ ہر وقت موجود، شہرک سے زیادہ قریب، جب پکارو حاضر، وہ مرا نہیں کہ اٹھ کر آئے، وہ بیمار نہیں کہ صحت کا انتظار کرے، اس کے خزانے کم نہیں کہ تمہیں لائن میں لگائے کہ واری واری آؤ حالی ہے مک گئی ہے، اس کا ایک انکار نہیں کہ میں ہوں تو سننی کوئی نہیں، وہ کہتا ادعو